نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 20ویں قسط میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے جو عرب کے حالات تھے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا۔ ہم نے انبیاء کا ذکر کیا جو عرب میں آئے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی کے اجداد کا ذکر کیا، اس کے بعد ہم عرب کی مجموعی حالات پر بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا تھے اللہ کے نبی سے پہلے، اور ان کی اخلاقی معاشرتی سطح کس سطح کی تھی، ان کے عقائد کس طرح کے تھے، اور ان کے مذاہب کون سے تھے۔ اس موضوع پر ہماری بات چل رہی ہے۔ کل ہم نے آغاز کیا تھا عربوں کے توہمات کا، کہ جو خرافاتی عقائد اور توہمات ان کے ہاں رائج تھے، جس کی اللہ کے نبی نے پرزور مذمت کی اور جس کے خلاف جد و جہد کی، اور ان کو معاشرے سے نکال کر دور پھینکا، ان کو ہٹا دیا۔ پس تاریخ میں جزیرہ نما عرب کے لوگوں کی اوہام پرستی اور بیہودہ عقائد کا ذکر کثرت سے موجود ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ ان کے توہمات کو اور وہ خرافاتی عقائد جو اس زمانے کے لوگوں کے دماغوں میں دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی وہ بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری قوت کے ساتھ آثار جاہلیت کو، کہ جن میں سے ایک یہی بیہودہ عقائد تھے، مٹانے کی بھرپور کوشش فرمائی ہے۔ جب آپ نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا تو انہیں یہ حکم دیا کہ اے معاذ، آثار جاہلیت یعنی اوہام پرستی اور بے بنیاد عقائد، اے معاذ آثار جاہلیت کو مٹاؤ اور اسلامی تعلیمات کو زندہ کرو۔ یعنی اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ کہ جو دعوت دیتی ہے فکر و عمل کو، عقل و عمل کو، جو دعوت دیتی ہے انسانی عقل کو کہ وہ غور کرے، تفکر کرے۔ قرآن نے کئی جگہوں پر کہا ہوا ہے کہ تم تدبر کرو، تم غور و فکر کرو، تم اپنی عقل کو استعمال کرو۔ پس اللہ کے نبی نے عربوں کے ان قبائل جن پر ایک لمبے عرصے تک اوہام پرستی اور بیہودہ عقائد کی حکومت رہی تھی، ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ فرمایا، کل ما صرت فی الجاہلیت تحت قدمی، ظہور اسلام کے ساتھ تمام بے بنیاد عقائد، فخر و مباحات کے ذرائع ختم ہو گئے، اور وہ تمام عقائد، وہ خرافاتی باتیں، وہ توہمات جو تم عربوں کے دلوں میں تھے، ان کو میرے پاؤں کے نیچے آ گئے۔ یہاں پر ہم آپ کو مزید وضاحت سے بیان کرنے کے لیے چند توہمات جو ان کے عقائد بنے ہوئے تھے، وہ خرافات جو انہوں نے اپنا عقیدہ جن کو بنا لیا تھا، ان میں سے چند ایک مثالیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ بارش برسانے کے لیے ایک آگ کا ایک ان کا انداز تھا۔ جزیرہ نما عرب میں بارش عام طور پر کم ہوتی تھی، وہاں کے لوگ بارش کے لیے جلدی آگ پکڑنے والے جو لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑیوں کو کچھ لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے، اور ان لکڑیوں کو گائے کی دم کے ساتھ باندھ دیتے تھے، اور اس گائے کو کسی پہاڑ پہ لے جاتے تھے، اور جو دم کے ساتھ لکڑیاں باندھی ہیں ان لکڑیوں کو آگ لگا دیتے تھے، اور آگ جب پکڑ لیتی تھی، لکڑیاں جلتی تھیں، تو گائے کے ظاہر دم پہ جو آگ لگی لکڑی پہ، تو اب وہ اس آگ کی وجہ سے گائے اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دوڑتی ہے، اور بڑی کرخت قسم کی آوازیں نکالتی تھی گائے، پرہیب آوازیں۔ تو جب یہ آوازیں گائے نکالتی تھی تو یہ لوگ اس غیر انسانی فعل کو آسمانی بجلی اور بادوں کی گھن گرج کی تشبیہ کے طور پر انجام دیتے تھے، اور ان کا انداز یہ تھا کہ گائے کی جو آواز ہے
وہ جو بادلوں کے گرجنے کی آواز ہے، رعد جو ہے، اس کی طرح کی ہے، اور یہ سمجھتے تھے کہ گائے جب اس طرح سے آوازیں نکالتی ہے تو اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، کیونکہ گائے کی یہ آوازیں بادلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ ایک عقیدہ ان کے درمیان رائج تھا۔ ایک اور عقیدہ ان کا تھا کہ جب یہ گائے اور بیلوں کو ایک ساتھ پانی پلاتے تھے اور پانی کے گھاٹ پر لے جائے جاتے تھے سب کو، تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیل پانی پی لیتے تھے اور گائیں جو ہیں وہ پانی کو منہ نہیں لگاتی تھی، تو وہ ان کے پانی نہ پینے کو ان بلاؤں کا اثر سمجھتے تھے جو بیلوں کے سینگوں کے درمیان رہتی ہیں۔ پھر وہ انہی بلاؤں کو بگانے کے عنوان سے بیلوں کے سینگوں سروں پر اور ان کے منہ پر مارتے تھے۔ پانی گائے نے نہیں پیا اور بیل کو مار پڑتی تھی۔ اسی طرح ایک عقیدہ ان کا جو تھا وہ بیمار اونٹوں کی صحت یابی کے لیے صحت مند اونٹ کو داغ لگاتے تھے۔ اگر اونٹوں میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی جس سے ان کی تھوتنی اور منہ پر زخم ہو جاتے یا آبلے پڑ جاتے، تو اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک تندرست اونٹ لے کر آتے اور اس کی تھوتنی اور اگلی ٹانگوں کو سرخ لوہے سے داغتے تھے۔ چونکہ اس کام کا اصلی سبب معلوم نہیں، اس لیے کبھی یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ایک علاج کی حیثیت رکھتا ہو اور پیش بندی کے لیے کیا جاتا ہو، لیکن اس حیثیت سے کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے اونٹوں میں سے چونکہ صرف ایک ہی پر یہ مصیبت ٹوٹتی تھی، اس لیے یہ ایک بیہودہ عمل تھا اور اس کے اسباب بے بنیاد اور توہمات تھے۔ یعنی اب ہوتا یہ تھا کہ جو اونٹوں کے اندر کوئی بیماری پھیل گئی ہے تو ایک صحت مند اونٹ کو لا کر اس کو داغتے تھے۔ یہ توہمات ہیں، یہ خرافات ہیں۔ اسی طرح ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اونٹ کو اس کے قبر کے کنارے ایک گھڑے میں حبس کرتے تھے، پھر نہ اس اونٹ کو پانی دیا جاتا تھا نہ کوئی خوراک، یہاں تک کہ وہ اونٹ مر جاتا تھا، اور یہ کام اس لیے کیا جاتا تھا کہ مرنے والا قیامت کے دن اس پر سوار ہو کر محشور ہو، پیدل محشور نہ ہو۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح ایک اور ان کا عقیدہ تھا کہ اونٹ کو قبر کے کنارے پہ کر دیتے تھے، اس لیے کہ مرنے والا اپنی زندگی میں اپنے عزیزوں اور مہمانوں کے لیے اونٹ ذبح کرتا تھا۔ مرنے والے کی عزت اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پسماندگان اس کی قبر کے پاس اونٹ ذبح کرتے تھے۔ بس یہ اس طرح کے توہمات اور خرافات تھے ان کے اندر پھیلے ہوئے۔ اسلام نے اس قسم کے جو اعمال تھے حیوانات پر ظلم سے، یہ ظاہر ایک ظلم و ستم تھا حیوانات پر کہ ان کو داغا جا رہا ہے، یا ان کو گائے کے پانی نہ پینے پہ بیل کو مارا جا رہا ہے، اسی طرح ان اونٹ کو اس کے مالک کے ساتھ ہی حبس کر دیتے تھے تاکہ اسی طرح مر جائے، اور اس اونٹ کو جو مالک جو دفن ہو گئے وہاں پر، وہ جب اگلی دنیا میں جائے یا قیامت کے دن جب وہ محشور ہو تو پیدل محشور نہ ہو بلکہ اس اونٹ پر سوار ہو کر محشور ہو۔ تو یہ جو ان کے عقائد تھے جس میں جانوروں کے اوپر ایک ظلم و ستم تھا، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا، رسول اللہ نے اس کی مذمت کی، اس کو توڑا۔ تو اس قسم کے اعمال اور حیوانات پر ظلم و ستم کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ ظاہر کے توہمات ہیں، اور ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ یہ علم و منطق کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے، اس لیے کہ آگ روشن کرنے سے، بارش برسنے سے تو رہی، بیل کو مارنے سے گائے پر کوئی اثر ہونے سے رہا، تندرست اونٹ کو داغنے سے بیمار اونٹ کو شفا ہونے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تندرست اونٹ کو داغ دیں تو بیمار اونٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح دوسری چیزیں بھی، اگر ہم ان عقائد و اعمال کو اسلام کے ان محکم قوانین کے سامنے رکھ کر موازنہ کریں جو حیوانات کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہیں، تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ شریعت ان لوگوں کے افکار کے بالکل مخالف ایک دوسری چیز تھی۔ یعنی عربوں کا جو اس وقت تک کے نظریات اور توہمات تھے، یہ اس کے بالکل اپوزٹ کوئی چیز آئی، یعنی اسلام ظاہر ہے کہ ان کے توہمات کے بالکل اپوزٹ تھا، مقابل میں تھا، مخالف تھا۔ یہاں پر جیسے ایک میں روایت اگر عرض کر دوں کہ اسلام جو ہے وہ حیوانات کے بارے میں دین کا پیغام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سواری کا ہر جانور اپنے مالک پر 6 حق رکھتا ہے، یعنی وہ جانور جس پر سواری کی جاتی ہے اس کا اپنے مالک پر، اس کے مالک کے اوپر 6 حق ہیں اس کے۔ ایک،
جہاں بھی سواری سے اترے اسے چارہ دے، اگر پانی کے قریب سے گزرے تو اسے حیوان کے سامنے پیش کرے، اس کے منہ پر چابک نہ مارے، اگر لمبی بات کرنا ہو تو سواری سے اتر جائے، سواری کی طاقت و ہمت سے زیادہ بوجھ اس پر نہ لا دے، اتنا لمبا راستہ جسے طے کرنا اس کے بس سے باہر ہو طے کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ حیوانات کے بارے میں احکامات ہیں قرآن و سنت میں، اللہ کے نبی کی احادیث میں، اللہ کے نبی کی سیرت میں۔ اگر میں تھوڑا سا اس کو آج کے عنوان پر تطبیق کروں آج کے دور کے حساب سے، تو یاد رکھیں جس کے پاس جیسی بھی سواری ہے اس سواری کا حق ہے۔ اب وہ سواری اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے کے حساب سے سواری کی جاتی تھی، خچر اور گدھوں پر سواری کی جاتی تھی۔ آج اس کی جگہ پر موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، تو پس آج جو سواری ہے اس کے بھی حقوق ہیں اسی طرح سے۔ جیسے اگر آئل اس کا چینج ہونا ہے، اس کو تیل جتنا چاہیے، اس کی سروس جب کروانی ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس پر اتنا بوجھ رکھنا ہے جتنا بوجھ وہ اٹھا سکیں، تو یہ بھی آج کے حساب سے بھی موجودہ سواریوں کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو زیادہ بہتر انداز میں رکھنا چاہیے، کم سے کم سیرت اور سنت کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ توہمات امراض کے بارے میں بھی تھے، بیماریوں کے بارے میں بھی، جیسے اگر کسی کو سانپ یا بچھو ڈس لیتا تھا تو اس کی گردن میں سونے کے زیورات ڈال دیتے تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی کو سانپ یا بچھو ڈس لے اور اس کے گلے میں یا اس کے پاس تانبے کی یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، چاندی کی یا اس طرح کی چیز ہو، تو پھر کہتے تھے کہ سانپ یا بچھو کے ڈسنے سے بندہ مر جاتا ہے، اگر اس کے گلے میں سونے کی چیز ہوگی تو وہ نہیں مرے گا۔ اگر کسی کو کتا کاٹ لیتا تھا تو اس کا علاج کیا کرتے تھے، جو قبیلے کا بزرگ ہوتا تھا بڑا، اس کا خون، تھوڑا سا اس بزرگ کا خون لا کر اس پر زخم پر مل دیتے تھے، اور یعنی جیسے جہاں پہ کتے نے کاٹا اسی جگہ اس بزرگ کا جو قبیلے کا بڑا ہو، بزرگ ہو، اس کا خون لا کر اس زخم والی جگہ پر مل دیتے تھے، جس سے ان کے مطابق یہ اپنے حساب سے سمجھتے تھے کہ اسی طرح سے ان کو شفا ملتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو جنون کی علامتیں کسی میں ظاہر ہو جاتی تھیں تو اس کے لیے کہتے تھے کہ چونکہ اس پہ کوئی خبیث ارواحیں، روحوں نے اس کے اندر قبضہ کر لیا ہے، تو ان روحوں کو بھگانے کے لیے یہ گندی جگہوں پر، کثافت والی اور آلودہ جگہوں پہ اس کو رکھتے تھے۔ اور اسی طرح مردوں کی ہڈیاں اس کے گردن میں ڈالی جاتی تھیں، تاکہ سمجھتے تھے کہ وہ جو بری ارواحیں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں وہ ہٹ جائیں۔ اسی طرح بچوں کو آسیب زدہ ہونے سے بچانے کے لیے لومڑی اور بلی کے دانتوں کی مالا انہیں پہناتے تھے۔ جب کسی بچے کے چہرے پر دانے نکل آتے تھے تو بچے کی ماں اپنے سر پہ چھلنی رکھ کر قبیلے کے گھروں سے روٹی اور کھجوریں جمع کر کے کتوں کے آگے ڈال دیتی تھی تاکہ بچہ شفایاب ہو جائے، اور قبیلے کی عورتیں اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھیں کہ وہ جو روٹی اور کھجور اکٹھی کر کے کتوں کے آگے ڈالا گیا ہے تو وہ بچے اپنے بچوں کو کھانے نہیں دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ جس بچے کے اوپر کوئی آسیب تھا ان کے عقیدے کے مطابق، اس آسیب کو بھگانے کے لیے یہ روٹی پکائی گئی ہے، لہٰذا اگر کوئی دوسرا کھا لے گا بچہ تو وہ آسیب اس کو لگ جائے گا۔ جلدی بیماری، اسی طرح سے کوڑ جو ایک مرض ہے، اس کا علاج جو ہے وہ لعاب دہن مل کر کیا جاتا تھا۔ اگر کسی شخص کی بیماری طول پکڑتی تو پھر وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اس نے کسی ایسے حیوان کو جو جنات سے متعلق ہے، جیسے کوئی سانپ وغیرہ کو مار ڈالا ہے، پس جنوں سے معافی مانگنے کے لیے مٹی سے اونٹ کا بت بنا کر اس پر جو، خرما اور گندم لاد کر پہاڑ کے کسی سوراخ کے قریب رکھ دیتے تھے، اور دوسرے روز وہاں جا کر دیکھتے تھے کہ معلوم ہوا کہ اسے کسی نے چھوا ہے تو اسے ہدیے کے قبول ہونے کی علامت سمجھتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ بیمار اب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہاں اس جگہ جا کر دیکھتے کہ جو انہوں نے چیزیں رکھی تھیں وہ اسی طرح ہیں اور اس کو کسی نے چھوا نہیں ہے، اس کو کسی نے اٹھایا نہیں ہے، تو وہ پھر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہدیہ جو ہے وہ معمولی تھا، اس لیے یہ قبول نہیں ہوا۔ اس طرح کے توہمات اور
خرافاتی عقائد کے حامل تھے رسول اللہ سے پہلے کے عرب کے جو افراد تھے، وہ جو معاشرہ تھا۔ یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہم عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔